नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रांजलि। इस वक्त मेरे साथ में वो नाम मौजूद हैं जिन्हें दो मुल्कों में, भारत और पाकिस्तान में, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से लोग उनको भारत में भी जानते हैं। वजह इसके पीछे चाहे जो भी रही हो, लेकिन मेहर तरार एक वो नाम जिन्हें लोग एक अच्छे लेखक के तौर पर भी जानते हैं और अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखने के लिए भी लोग इन्हें काफ़ी अच्छे से जानते हैं। मेहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जो पहला सवाल ही आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपको बहुत लोग देखते हैं, आप जो लिखती हैं वो लोग पढ़ते भी हैं और टीवी पर लोग आपको देखना बहुत पसंद करते हैं, खास करके भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स ऑलवेज़ वंडरफुल टू बी इन इंडिया। दिस इज़ माय 4th ट्रिप और हर दफ़ा मैं बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ वापस जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं लोगों को बताती हूँ, ऑफ कोर्स दे डोंट रिकग्नाइज मी बाय फेस। तो इस दफ़ा भी जब मैं आई तो मैं व्हेन आई टेल पीपल कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को जिसका वहाँ पे वो ये यकीन नहीं करेंगे कि जी पाकिस्तानी नाम सुनते ही इस वक्त भी, जबकि ये पठानकोट वाला इंसिडेंट हुआ है, तो इंडियंस इस तरह हमें देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये समझा जाता है कि आप लोग सारे के सारे हम सबसे नफ़रत करते हैं, जैसे आप सारे समझते हैं कि पाकिस्तानी आपको अच्छा नहीं समझते। मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्विटर की वजह से या मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, या जो मैं लिखती हूँ और उसका जो मुझे रिस्पांस मिलता है, कि आम लोग दोनों तरफ जानना चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के लोग क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा है तो स्टीरियोटाइप, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। ना आप लोगों को हमारे बारे में कुछ पता है, ना हमें आपके बारे में कुछ पता है। जब भी कोई इंसिडेंट, कोई बड़ा अनफॉर्चुनेट टेरर इंसिडेंट होता है इंडिया में, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है, तो वो उसके अलावा कभी कोई अच्छी खबर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में नहीं आई। आखिरी पॉजिटिव खबर जो थी वो बजरंगी भाईजान के बारे में थी, एंड द फैक्ट कि वो मूवी आपके मुल्क में भी इतनी बड़ी हिट थी और हमारे मुल्क में भी इतनी बड़ी हिट थी, मीन्स के लोग चाहते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर उठाई, इसलिए चूँकि आपने उठाया है इसलिए मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की एक इमेज है भारत में, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस इमेज के बारे में बात कर रही हूँ। क्या पाकिस्तान में भी भारत को लेकर के वही इमेज है? मतलब क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? ऑनेस्टली वहाँ पे इंडिया, एज आई सेड, के बहुत एक अजीब सी डिकॉटमी मैं कहूँगी कि हमेशा से इंडियन फिल्म्स बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, हमारे बचपन से शुरू होकर। फॉर इंस्टेंस अमिताभ बच्चन से लेके अभिषेक बच्चन तक और आगे उनके जो बच्चे होंगे, या टू गिव अ परफेक्ट एग्जांपल राज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक, हमेशा से हम इंडियन फिल्म्स देखते हैं। इंडियन फिल्म्स की वजह से हमें आप लोगों के बारे में बहुत जो हम समझते हैं हमें पता है, फिल्म्स की वजह से पता है। आप लोगों के टीवी शोज़ भी बहुत देखे जाते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो जो सारे थे। तो बट ऑन द अदर हैंड आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जो टीवी शोज़ आए हैं, फवाद खान बहुत पॉपुलर हो गए या मायरा खान हो गई, बट अदर दैन दैट यू डोंट रियली नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लोगों के दिमाग में इंडिया का इंप्रेशन है वो पाकिस्तान मीडिया की वजह से ही है, क्योंकि जब भी इंडिया कोई इल्ज़ाम लगाता है तो पाकिस्तान मीडिया सेम बातें करना शुरू कर देता है कि जी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका इंडिया के साथ कनेक्शन है, कि अगर अफ़गानिस्तान के थ्रू भी हो रहा है तो उसमें भी इंडिया का ताल्लुक वास्ता है, विच आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इससे लोगों की अटेंशन हट जाती है इस बात से कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लॉज हैं हमें उनको अपने लिए देखना चाहिए। हमें अगर फॉर इंस्टेंस मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे, या वहाँ पे जिहादी ग्रुप्स हैं, या वहाँ पे कोई टेरर ग्रुप्स हैं, या वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको ख़त्म करना हमारे लिए बेहतर है। इंडिया तो बाद में आता है, अफ़गानिस्तान तो बाद में आता है। जितनी दलीलें आप यहाँ पर इस वक्त दे रही हैं कि कुछ ऐसी जो छवि है वो मीडिया की वजह से बनाई जाती है, लेकिन जितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते ही रहे हैं वो एग्जाम्पल्स रुके नहीं हैं। उसके बाद कैसे उन चीज़ों से मुंह मोड़ लिया जाए और कैसे यहाँ की जनता और यहाँ के जो लोग हैं वह इंडियंस वो ना सोचे कि पाकिस्तान क्या सोचता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो बातचीत तोड़ने का मुद्दा हो, चाहे वो बेबाक बयानबाजी हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो या फिर कोई हाफिज सईद टाइप के लोग जिनको कि आपके मुल्क में रखा जाता है। जब उन पर बैन लगाने की बात कही जाती है तो उनके वेबसाइट को ही केवल बैन किया जाता है, लेकिन उनको बोलने की पूरी आज़ादी है, ये जानते हुए कि हाफिज सईद कौन है। देखें, आप लोगों की जो स्केप्टिसिज्म है मैं तो उसको हमेशा जस्टिफाइड समझती हूँ, क्योंकि
انڈیا کو ہمیشہ سے یہ پاکستان سے یہ رہا ہے, یہ گریونس رہا ہے کہ کشمیر ایشو کو لے کے ہم پاکستان نے اور جنرل پرویز مشرف نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہاں وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا یا انڈورس کیا ہے فریڈم فائٹ, جس کو پاکستانی فریڈم فائٹ کہتے ہیں کشمیر میں. لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پچھلے کچھ سالوں میں, پچھلے 13 سال میں فار انسٹنس 60,000 پاکستانی ٹیررزم میں مر گئے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستانیز کو اب اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ ٹیررزم میں ifs اور buts نہیں ہو سکتے کہ یہ اچھا ٹیررسٹ ہے, یہ برا ٹیررسٹ ہے, یہ گڈ طالبان ہیں, یہ بیڈ طالبان ہیں. اس کمپارٹمنٹلائزیشن نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ جی پاکستان وہی لوگوں نے, انہی لوگوں نے, اب فار انسٹنس جیش محمد جس پہ الزام ہے ابھی پٹھان کوٹ کا, انہوں نے پرویز مشرف کے اوپر حملہ کیا تھا. پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. He was a very powerful man in Pakistan. He was the president of Pakistan. اور انہوں نے اٹیک کیا. سو جیش محمد ہو گئی یا بین ہو گئی, وہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے نہیں, ہم بہت عرصے سے جو سارے سینسیبل پاکستانی ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بین کیوں کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ کہ کسی کی شکل کسی کو پسند نہیں آ گئی تو بین ہو گیا. اگر امریکہ کے کہنے پہ کیا یا انڈیا کے شور مچانے پہ کیا, اگر ایک آرگنائزیشن بین ہوگی یا پاکستانیوں کے شور مچانے پہ کیا گیا ہے. پاکستانی اس وقت لال مسجد اسلام آباد کی کلرجی کے بارے میں بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. ان کا جو ریلیجس ہیڈ ہے اس کے بارے میں, اس کی اریسٹ کے لیے پاکستان میں بہت شور مچا. میں جب اس بات کو خود نہیں, what I'm trying to say is کہ پاکستانیوں نے آخرکار یہ بات سمجھ لی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر ہونے والے حملے ٹھیک ہیں اور نہیں, پاکستانیوں نے سمجھ لی ہے یا پھر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا جو سینا ہے ان کو سمجھنا ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ, آپ یہ دیکھو کہ آخر اتنا زیادہ فرق تو پڑا ہے, میں نے تو کبھی آج تک نہیں دیکھا. جیسے یہ پٹھان کوٹ والا ہوا, آپ کے پرائم منسٹر کی وزٹ بہت پازیٹیولی پاکستان میں لی گئی تھی, سوائے کوئی رائٹ ونگ لوگوں نے کچھ سڑک پہ آ کے کوئی شور نہیں مچایا. انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی کہ اچھا نہیں ہوا یا کوئی میڈیا میں ایک دو لوگ, ادروائز ایوری بڈی ٹوک اٹ ویری پازیٹیولی. اس کے فوراً بعد یہ ہوا تو پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کمیونیکیٹڈ ود دی انڈین گورنمنٹ. انہوں نے اسی وقت کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ پوری طرح, آپ ہمیں ایویڈنس دیں اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے. 2-3 دن پہلے نواز شریف صاحب کی پوری اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے میڈیا کے سامنے کہ ہمیں انہوں نے یہ دیا ہے, ایویڈنس دیا, اور اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مسعود اظہر کی گرفتاری کو لے کر کے جو ہوا جو اڑی مہر, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ سمجھوتا ایکسپریس ہے یا وہ ممبئی اٹیکس ہیں یا وہ اب جیسے پٹھان کوٹ والا ہوا ہے, کہیں جو ان کے ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو پکڑنا, بیکاز ان کے لیے ایویڈنس ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور ڈائریکٹلی تو کام نہیں کرتے. مطلب آپ کو بھارت کے دیے ہوئے ایویڈنس پر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ نے شروع سے آپ نے ممبئی دھماکوں میں بھی نہیں مانا اور آپ نے ابھی بھی نہیں مانا. پاکستانیوں نے مانا ہے نا. پاکستانیوں نے اگر نہ مانا ہوتا تو طارق کھوسہ جو اس وقت FIA کے ہیڈ تھے, جو DG جنہوں نے انویسٹیگیشن کی, انہوں نے پاکستان کے اخبار میں آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ پاکستان سے گئے, یہ پاکستان میں ٹرین ہوئے. جس نے بھی کیا, وہ میں نہیں کہہ رہی, اتنا مجھے پتا ہے کہ جی اس نے A B C اور D نے کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان سے گئے ہیں, پاکستانی لوگ تھے, پاکستانی چیزیں تھیں, اور ہمیں اپنے کانشنسز میں دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں وہ انصاف کرنا پڑے گا ان کے لیے. آپ بے نظیر بھٹو پاکستان کی ایک حساب سے سب سے امپورٹنٹ پولیٹیشین تھی. ان کا اسیسینیشن کا کیس آج کے دن تک پاکستان میں سالو نہیں ہو سکا. اس کا تو انڈیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. آئی بلیم اٹ آن اے ویری ویک لیگل سسٹم اینڈ دا فیکٹ کہ پاکستان میں انڈیا سینٹرک ٹیرر یا انڈیا سینٹرک ایکٹیویٹیز کو آنیسٹلی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, جو کہ ناؤ آئی بلیو اٹ ہیز چینجڈ اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ ول ریمین دیٹ وے. کہ پاکستان گورنمنٹ پہلی دفعہ اوپنلی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم اس کو دیکھیں گے, ہم چیک کریں گے اور ہم کریں گے اس کے بارے میں کچھ. اینڈ ایز آئی سے کہ آئی اسپیک ایز اے پاکستانی سٹیزن. اگر آپ کسی پولیٹیشین سے بات کرتے ہو یا کسی میڈیا کے انسان سے, دل آلویز اسپیک ود سم بائس یا کسی قسم کی, لیکن میں ایک کنسرن سٹیزن کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت شرمناک بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ جو دکھ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں وہ آپ کے ملک میں ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں نہیں ہو. اگر کوئی پاکستانی ہے کسی جگہ پہ انوالوڈ ہے تو آئی ایکسپیکٹ کہ پاکستان گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اس اٹیک کے ساتھ. دس از واٹ آئی سے ود آل آنیسٹی. لیکن اگر وہ پاکستانی ہیں اور پروون ہے کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ان کے لیے کام, ان کو پکڑنا اور ان کو سزا دینا.
یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ مسعود اظہر ٹائپ یا ایسے لوگ، آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو ایز اے پاکستانی آئی ووڈ کویسچن مائی گورنمنٹ کہ ہمیں ان کا کیا، ہم ان کو کیوں رکھتے ہیں اپنے ملک میں، ہم ان کو صحیح طرح یہ آپ کنٹرول بتائیں گے کیوں نہیں بہت کرتے؟ اچھے سے مہر کہ کیا کوئی دباؤ ہے؟ آپ بھی وہ فیل کرتی ہیں کہ وہاں کی جو کہا جاتا ہے کہ ایک وہاں کی سینا اور وہاں کی گورنمنٹ کے بیچ میں ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے اور بہت دباؤ کے تحت وہاں پر پردھان منتری کو کام کرنا پڑتا ہے، کیا اس بات میں سچائی ہے؟ دیکھیں بالکل اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، 30 سال سے زیادہ مارشل لاء رہا ہے پاکستان میں، بٹ انڈینز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ پاکستان آرمی آن اٹس اون از ویری پاورفل ان پاکستان ایون ناؤ۔ اب انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سویلین میٹر میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور اب جیسے فار انسٹنس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت ایکسٹینشن بھی نہیں لوں گا، آئی ایم گوئنگ ٹو ریزائن جس وقت یہ ہوگا۔ ابھی جس وقت یہ پٹھان کوٹ والا انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارے لوگ جب آرمی والے بھی، آئی ایس آئی والے، ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر ود دا پرائم منسٹر کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہم نے یہ چیزیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی، لیکن باتوں میں اور ایکشن میں فرق ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ فار انڈیا، اٹس فار پاکستان's اون ویل بینگ اینڈ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کہ پاکستان ہر قسم کے ٹیرر ایشو کو ایک نظر سے دیکھے اور اس کو سالو کرے۔ وہ یہ نہیں، ایز آئی کیپ سیئنگ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں پشاور میسیکر وہ بہت پینفل ہے اور اس کے پرپیٹریٹرز کو پھانسی پہ لٹکا دیں، اور جو ممبئی اٹیکس والے ہیں ان کو لٹکاتے جائیں اور ان کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے۔ آئی تھنک دیٹس ویری انفیئر۔ میں ایک ٹویٹ آپ کا میں پڑھ رہی تھی جس میں کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہاں کی جو میڈیا ہے وہ پاکستان کو بہت غلط طریقے سے دکھاتی ہے، اس کے پیچھے وہ کی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سارے برقعوں میں ہیں اور سارے داڑھی میں لے کے اور ہاتھوں میں انہوں نے گنز پکڑی ہوئی ہیں اور وہ نعرے مار رہے ہیں اور لوگوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں اتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں کہ مجھے آپ کی سڑکوں میں، مجھے سیریسلی کئی دفعہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی جگہ پہ بھی، ناٹ جسٹ ان دہلی، کہ جو 2-3 جگہوں پہ میں گئی ہوں، کہ اتنی زیادہ آپ لوگوں کے بیہیویئر میں، آپ کے ایٹیٹیوڈز میں ہمارے اور آپ کے غریب لوگوں کے ایشوز سیم ہیں۔ بچوں کو اسکول کیسے بھیجنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، صاف پانی کہاں سے ملے گا، آگے نوکری کیسے ملے گی، بچوں کی بیماریاں، بیٹیوں کی شادیاں، اب بیٹیوں کی تعلیم، بچے سیدھے راستے پہ رہیں، ان دا سینس کہ شراب نہ پئیں یا سب کہ کسی غلط عادت میں نہ چلے جائیں، کہ ہمارے سارے ایشوز ایک جیسے ہیں۔ ریلیجنز فرق ہونے کے باوجود آپ کا ملک اتنا as I say to people کہ it is a continent، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور اس میں اتنے زیادہ لوگ، فرق لوگ بڑے ہارمونیس طریقے سے رہ رہے ہیں، جو کہ آئی بلیو کہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ تو اسی طرح انڈیا کو تو آپ کیپسول نہیں کر سکتے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا ٹالرنٹ کنٹری ہے یا انٹالرنٹ کنٹری، جیسے ٹیگز لگ جاتے ہیں ملکوں کے۔ کیسے غلط چھوی کیسے دکھاتی ہیں یہاں کی کہ آپ لوگ سیریسلی، کل مجھے جوکنگلی بٹ جرنلسٹ فرینڈ آف مائن ہیئر جی سیڈ او سو یو ہیو دس فون پاکستان، ہنس رہا کہ اچھا پاکستان میں فوراً آ جاتے ہیں یہ فونز، اس طرح کی چیزیں۔ اب فار انسٹنس پاکستان میں پچھلے 2 سال سے ہم 4G یوز کر رہے ہیں، یہاں پہ اس وقت جو میں فون یوز کر رہی ہوں وہ 2G پہ چل رہا ہے، 2G میں، کہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ ایک بیکورڈ، اندھیرے میں ڈوبا ہوا غریب سا ملک ہے جہاں پہ لوگ پتہ نہیں کس حال میں رہ رہے ہیں اور کیا بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ آنیسٹلی ایک نارمل انڈین پاکستانی کے دماغ میں انڈیا کا صرف وہ کانسیپٹ ہے جو وہ گانے سنتے ہیں۔ میں اپنے ریڈیو پہ گاڑی میں کانسٹنٹلی، ایک ہمارا FM 106 چینل ہے، اس پہ سارا دن انڈین گانے لگتے ہیں، اس پہ صرف میوزک لگتا ہے اور پورا دن اس پہ انڈین گانے ہوتے ہیں، اور میں اس سے، بیٹا میرا بحث کرتا رہتا کہ اچھا نہیں انگریزی کے گانے لگاؤ، اور میں وہ ہندی گانے سنتی رہتی ہوں کہ ہم لوگ ہندی گانے سنتے ہیں، ہم یہاں سے یہاں کے لوگوں کو ملتے ہیں، یہاں کی ہماری بہت ساری شادی کی رسمیں وہ اسلامک رسمیں نہیں ہیں، وہ ہندو کلچر سے آئی ہیں، لیکن ایز آئی سیڈ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اینیموسٹی ہے پاکستانیوں کے دماغ میں انڈیا کے لیے۔ چلیے مہر اس مدعے پر بات کرتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ انڈین سے زیادہ، بھارتی سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ بہت مہتوپورن ہے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر بھارت کو لے کر کے کافی، اس مدعے کو لے کر کے بہت اپنے آپ کو سنجیدہ اور گمبھیر رکھتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے کشمیر مدعے کو آگے رکھ کر کے وہ باقی چیزوں سے اپنے منہ کو موڑنا چاہتی ہے، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ایک کشمیر کے مدعے کو اگر ہم رکھیں گے تبھی ہمیں ووٹ آئے گا؟ کیسے آپ لوگ اس مدعے کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے کسی الیکشن میں میں نے تو کبھی کشمیر کا ذکر بھی نہیں سنا،
میں بہت زیادہ پالیٹکس کو ایز این آرڈینری سٹیزن بہت کلوزلی فالو کرتی ہوں. میری اپنی فیملی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیکن فرنٹ میں تو یہی مدعا رہتا ہے, اسی مدعے کے ساتھ آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, این ایس اے لیول کی بات چیت رد ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ کہ پاکستان اور انڈیا میں کے درمیان میں ایشو ہی کشمیر ہے, اور تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. پاکستان کیونکہ آئی بلیو کہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, کیونکہ انڈیا اور چائنا کا ہو سکتا ہے, پاکستان کا یا شری لنکا کا پرابیبلی ہو سکتا ہے, بٹ پاکستان اور انڈیا کا تو سائز کی میں بات کر رہی ہوں. اب بالکل سپرفیشل طریقے کے ساتھ دیکھا جائے, آپ کی پاپولیشن, آپ کا سائز, آپ کے ریسورسز ہمارے سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. ہماری اور آپ کی کوئی ریس تو ہے ہی نہیں نا, ہونی چاہیے بھی نہیں ہے. ایک تو پاکستان کو پاکستانیوں کو اس چیز سے نکل جانا اس لیے چاہیے. شاید آپ نے کہا کہ پاکستان تو ان سے سنبھلتا نہیں ہے, بات کشمیر کی کرتے ہیں. کشمیر کا ایشو آپ لوگوں کے, فار انسٹنس پچھلے سال میں خوشونت سنگھ لٹریری فیسٹیول پہ گئی, اے ایس دولہ جو آپ کے را کے چیف ہیں, انہوں نے وہاں پہ انڈین آڈینس سے بات کرے تھے, پاکستانی تو وہاں پہ 4 یا 5 تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کشمیر کے بارے میں بات کرنی ہوگی, ہمیں کشمیر کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کرنا ہوگا. وہاں پہ فاروق عبداللہ صاحب تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی. اب آپ خود سوچو, یہ تو ہارڈ کور انڈینز ہیں نا, فاروق عبداللہ وغیرہ. وارتا اس بات سے کیوں رد ہوتی ہے مہر کی کشمیر کے مدعے پر بات ہوگی تبھی وارتا ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. ان باتوں پر کیوں وارتا رد ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. پاکستانیوں کو ہمیشہ سے یہ ہے کہ انڈیا کبھی اس بات کو, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو لائنز ہیں, جو بارڈرز ہیں, کہ انہیں وہ ری ڈرا ہوں گی. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پاکستانی سمجھتا ہے. اسٹیٹمنٹس کوئی کچھ بھی دے لے یا کوئی بھی کچھ بھی کہہ لے, کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا. لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ پرسیپشن بہت زیادہ ہے کہ انڈیا ان ٹیرر انسیڈنٹ سے پہلے بھی کبھی بھی اس بات کے بارے میں, اس ایشو کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیٹس دا پرسیپشن ان پاکستان. یہ تو انسیڈنٹس پچھلے کچھ سالوں میں ہوئے نا, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں کہ یہ نہیں بات کرنا چاہتے. لیکن آئی سیریسلی بلیو کہ فائنلی اٹ ہیز ریچڈ اے پوائنٹ جہاں پہ یہ بات کریں گے, جو بھی سیاچین کا ایشو ہے, سر کریک کا ایشو ہے, واٹر ڈسپیوٹس ہیں, کہ ناؤ دے ہیو ایکچولی گاٹ ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ میرے جیسے اور آپ کے ملک میں بھی بہت سارے لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سٹ آن اے ٹیبل اینڈ ٹاک. کیونکہ ایک دفعہ پرائم منسٹرز کی اور گورنمنٹس کی ایک دوسرے کے ساتھ بات شروع ہو جائے گی نا, اس کے بعد ان چیزوں سے یہ جو بھی لوگ ان کو, میں اس طرح کی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور وہ, یہ جو بھی پاکستان سے ہوتا ہے وہ کسی نے پرسنلی کیا یا کس نے کس کو سپورٹ کیا, کس نے انیبل کیا, آئی بلیو کہ پاکستان گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اس حساب سے پاکستان گورنمنٹ, آپ نے بھی دیکھا ہے کس طرح انہوں نے اس دفعہ ان کا سٹانس ہی چینج ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے. ایز آئی سیڈ, ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہ نریندر مودی صاحب اور نواز شریف دونوں کے پاس اپنی اپنی جگہ پہ اتنی پاور ہے اپنی گورنمنٹس میں. ہمارے پرائم منسٹر کو ویک سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سمجھتے ہیں کہ ملٹری کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, بٹ ہی ہیز بین ویری ووکل ہمیشہ سے, جب سے وہ پالیٹکس میں ہے, ہی ہیز بین ویری کلیئر اباؤٹ چینجنگ دی ایکویشن ود مہر انڈیا. کیا یہ پاسبل ہو پائے گا, آپ کو لگتا ہے ایسا سب کچھ ہو؟ دوستی تو میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کہ بہت اچھے دوست بن جائیں گے, میں تو اتنی انریلسٹک نہیں ہوں, اتنی میں آپٹمسٹک نہیں ہوں. لیکن آئی ڈو بلیو کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بس باتیں ہیں, کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ وہ جو امن کی آشا, پپی جپی بریگیڈ جس کو کہتے ہیں, کہ جی کوئی کانفرنس کر لی اور کسی نے کوئی کینڈل لائٹس ویجلس کر لیے, کوئی پریڈ اٹینڈ کر لی واگا اٹاری پہ. آئی سیریسلی بلیو کہ, اور یہ میں نے بہت لوگوں کے ساتھ, انڈینز اور پاکستانیز کے ساتھ کانورسیشن بھی کی ہے اس ٹاپک پہ, کہ اگر آپ ٹریڈ فار انسٹنس بہت زیادہ کر دیں گے, جب ہوتا یہ ہے نا کہ دیر از نتھنگ ٹو لوز. پاکستانی کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا اگر انڈیا سے بات نہیں کرتے, انڈیا کہتا ہے اب کیا فرق پڑے گا پاکستان سے بات نہیں کرتے. لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں جیوگرافکلی, اور اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپس میں لڑنا بند کر دیں. جب آپ کے فار انسٹنس ایل او سی پہ آپ لوگ سنتے ہو کہ اتنے لوگ سولجرز مر گئے, ہمیں بھی سملر خبریں ملتی ہیں کہ آج پاکستانی اتنے سولجرز, ان کے نام دیے جاتے ہیں, سویلینز کے بھی نام آتے ہیں, یہ عورت مر گئی, یہ بچی مر گئی. آپ لوگ تو وہ نہیں سنتے, آپ دونوں سائڈز نہیں سنتے, ہم بھی دونوں سائڈز نہیں سنتے. ہمیں بھی کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ انڈیا میں یہ ہوا, انڈیا میں اتنے لوگ مر گئے. فیئر جرنلزم تو وہ ہوگی نا جو دونوں طرف پتہ چلے گا. what I'm trying to say is کہ this has to stop. اور یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے. میں ایکچولی بلیو کرتی ہوں کہ یہ دونوں گورنمنٹس اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ they will do something about it, کیونکہ ریجنل 2-3 ناموں پر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ مضبوط وہاں پر تب ہوتی جب
नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जी की जो चाय पर जो भी मुलाकात हुई लाहौर में, उसके बाद पठानकोट नहीं हुआ होता। और जब बस चली, बस चलने के बाद में करगिल का जो वॉर है वो नहीं हुआ होता। ये इतने एग्जांपल्स में मैं आपको इसलिए दे रही हूँ बिल्कुल है। क्योंकि हमें इस बात का डर हमेशा होता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हाफिज सईद भारत में नहीं है, मसूद अजहर भारत में नहीं है, परवेज मुशर्रफ जैसे जो बयानवीर हैं वो भारत में नहीं है, जो कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं भारत के खिलाफ वो तो में। देखें तो मैडम आप लोगों को थोड़ा सोचना होगा इस बारे में। देखें, आपके मुल्क में इतने इतने लोग हैं जो आपके अपने लोगों के बारे में स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। किसी को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, किसी को कहते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएंगे जब बिहार में इलेक्शन होगा। पाकिस्तान के इलेक्शन का, बिहार के इलेक्शन का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है? बट आई सपोज वो मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं ना। तो पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स को और हाफिज सईद और इस तरह के लोगों की स्टेटमेंट्स ऑनेस्टली हमें तो आपके मीडिया के थ्रू पता चलते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया में तो हमें पड़ रहा है नहीं, उनको कवरेज, उनको कोई कवरेज मिलती ही नहीं है ना। मैंने तो अपने इर्द गिर्द कभी किसी गरीब इंसान को, किसी आम आदमी को, किसी पाकिस्तानी को, बिकॉज आई टॉक टू एवरीबडी, मैं हर वक्त लोगों से बातें करती, मैंने तो कभी किसी को, ना उनको हाफिज सईद का पता है, ना वो हाफिज सईद की रैलीज में जाते हैं, ना वो हाफिज सईद की आइडियोलॉजी को करते हैं एंडोर्स। बट एज आई कीप सेइंग कि पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो इंडिया रिलेटेड, इंडिया सेंट्रिक जो टेरर एलिगेशंस हैं, जो सच्ची बातें हैं, जो प्रूव हो चुकी हैं, उसके बारे में एक्शन लें। बट एज आई सेड कि हिस्ट्री को अगर आप देखते जाओगे फिर तो कभी जर्मनी की किसी के साथ, जर्मनी वुड हैव बीन द पर्सोना नॉन ग्राटा। हिटलर जर्मनी के थे ना, और उन्होंने कितने मुल्कों पे हमला किया। जर्मनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यूएस और जापान की भी सुलह हो गई ना, यूएस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके नहीं, थे। आपने एक बात अभी यहाँ पर ये कही कि हम लोग उनको जानते नहीं हैं और ना ही हम लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के हाफिज सईद या मसूद अजहर के बारे में। लेकिन जब भारत ने ये, जब हम बोलते हैं, नहीं, हम उनकी महर स्टेटमेंट्स पे जरूर बोलते हैं, महर जब भारत ने ये पहल की, जब मसूद अजहर का नाम आया, जब भारत ने ये बोला कि हम एक संयुक्त पूछताछ या बातचीत करना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ में, उस वक्त तो सरकार बिल्कुल सामने आकर के उसने कहा कि नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये मसूद अजहर कौन है? वो आपके लिए क्यों इतना मायने रखता है? मुझे तो कुछ अरसा पहले मैंने तो मसूद अजहर का नाम, फिर मैंने कहा मसूद अजहर कौन है, फिर मुझे याद आया कि हाँ ये वो कंधार वाला और वो हाईजैकिंग वाला और सारा। तो बेसिकली तो एक हिसाब से इंडिया में एक वांटेड मैन है ना। बट हम एज आई कीप सेइंग कि पाकिस्तान पिछले 10 साल में, 15 साल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब मैं जब भी कभी इंडिया के बारे में कोई बात करती हूँ या मैं इंडिया के कोई दुआ भेजती हूँ या कोई ट्वीट करती हूँ, तो मुझे कभी किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों कह रही हैं या ये क्यों कहा है या आप तो इंडिया ये या इंडिया। नाउ पाकिस्तानीज हैव अंडरस्टूड कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो किसी एजेंसी के भेजे हुए लोग हैं, वो प्रॉक्सी वॉर है कश्मीर में, वो कुछ भी है, कि जो कुछ भी करना है वो बातचीत से करना है। ये गोलियां चलाने से और बॉम्ब से और हमले करने से और इनोसेंट लोगों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो पूरा होली वॉर का कॉन्सेप्ट है। तो आप इस बात को मानती हैं कि पाकिस्तान को अपनी चूक को सुधारना होगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए करना है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो तालिबान है, ये मुजाहिदीन की ऑफशूट है ना। मुजाहिदीन अमेरिकन वॉर लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को उसमें घुसना ही नहीं था चाहिए 70s में। उस वॉर ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट वो जो है रेफ्यूजीज़ हैं दुनिया में, वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी है उस जंग में इन्वॉल्व होने की। उन्हीं मुजाहिदीन के आगे ये जो, जिनको आई वुड से कि वॉर ऑर्फन्स, ये तालिबान जो हैं, पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया और उसका नुकसान उठाया ना। इन रिश्तों को लेकर के मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप भविष्य, फ्यूचर कैसे देख पा रही हैं इन दोनों देशों को लेकर के? मैं तो एज आई से कि मैं तो हूँ पॉजिटिव। मैं ये समझती हूँ कि अब ये लोग, क्योंकि देखें जितनी भी बातें हुई उसके बावजूद NSA की मीटिंग हुई, उन्होंने छुपा लिया, दोनों तरफ से मीडिया से छुपा लिया, और वो जाके बैंकॉक में मिल लिया उन्होंने। उसके बाद सुषमा स्वराज साहिबा भी आ गई इस्लामाबाद, कॉन्फ्रेंस में भी बहुत लोगों ने कहा वो नहीं आएंगी। और उसके बाद वो जो विज़िट थी, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज थिंग। वो बहुत बड़ा कदम था और वो बहुत पॉजिटिव स्टेप था जो मोदी साहब ने किया, जिस तरह वो लाहौर आए। एंड आई थिंक वो उससे बहुत कुछ बदल गया
کہ اچھا اب یہ دونوں گورنمنٹس ہیں, یہ دونوں سوورن اسٹیٹس ہیں, جس کا جو بھی آئیڈیالوجی ہے, دے آر ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو ون انادر, کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ نیبرز ہیں. وہ دا فیکٹ کہ وہ ان کی نواسی کی شادی پہ گئے, اٹس ناٹ کہ انہوں نے کسی آفس میں بیٹھ کے اور بڑی کوئی سیریس میٹنگ کی, دیٹ ایکچولی تھاٹ دی آئیز کہ یہ بڑا ایک, جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس کو ہیومنائز کر دیا گیا انہوں نے جو کیا. اینڈ اس سے آگے اس کا یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے فوراً کہا کہ ہاں ہم تو کوآپریٹ کریں گے. پہلے تو پاکستان نے کبھی اکنالج ہی نہیں کیا. پہلا قدم ہے, آئی ایم ناٹ سینگ کہ سب کچھ بدل جائے گا, لیکن ناؤ دے ول ٹاک. پاکستان ٹیرر ایشو کو ٹیکل کرے گا, اس کے بعد باقی تو یہی ایشو ہے نا کہ ایک دفعہ بیٹھ کے بات کر لیں. بالکل, مطلب آپ کے مطابق کشمیر کا کیا ایشو ہے اس کو بات چیت ہونا ضروری ہے. مہر, آف کورس یہ بتائیے کہ ایک مہیلا ہونے کے ناطے آپ کے کام کرنے کا طریقہ جو بھی ہو پاکستان میں, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ کیا کبھی کوئی دقت ہوئی آپ کو؟ اگین جو یہاں پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں اور باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں, وہاں پہ بھی لوگوں کی, عورتوں کی اسی طرح کی زندگی ہے جیسے آپ لوگوں کی ہے. ہمارے پہ سرٹن ریسٹرکشنز ہیں, سرٹن ریسٹرینٹس ہیں, بٹ وہ ریلیجس ہیں. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کی وجہ سے, یا فار انسٹنس آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. جیسے فار انسٹنس ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی, جو صفائی والی عورت آتی ہے, یا جو عورتیں کام کرتی ہیں, دے ٹریول آن دیئر اون فار انسٹنس آل دا ٹائم. آپ کو کوئی دقت ہوئی کبھی؟ مجھے تو کبھی کہ مجھے لوگ ٹویٹر پہ ضرور کہتے رہتے ہیں, جب بھی میں کبھی پاکستان ٹی وی پہ جا کے کچھ بولتی ہوں, کہ آپ کو کوئی پاکستانی مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کو ڈر. بٹ ایز سچ آئی بلیو کہ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود می بینگ اے وومن. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آج کل اتنی زیادہ وہ ایک کائنڈ آف انٹالرنس آ گئی ہے نا کہ اچھا یہ بات نہیں کرنی, وہ بات نہیں کرنی. بٹ ادروائز آنیسٹلی اسپیکنگ اسی طرح کے ایشوز ہیں جیسے آپ لوگوں کے, جو ہماری جنریشن تھی وہ آپ کی جنریشن سے ڈفرینٹ ہے. ہماری بیٹلز اور تھیں. آپ لوگ اب فار انسٹنس میری 21 سال کی نیس ہے, اس کی زندگی میری زندگی سے بہت فرق ہے. اس کو وہ سرٹن چیزیں نہیں فیس کرنی پڑتی جو ہمیں فیس کرنی پڑتی تھیں. ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو یہاں پر اٹھایا جاتا ہے, ہندوؤں کی حالت کیا سچ مچ پاکستان میں بہت بری ہے؟ ہندوؤں کی حالت میں نے اپنے سامنے تو نہیں دیکھی, لیکن جب یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, کیونکہ اپیرنٹلی 23% نان مسلمس تھے پاکستان میں جب پاکستان بنا. اب کہتے کہ کیول 2% رہ گئے. آئی آلویز, مجھے اس کی لاجسٹکس کا, مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز کا تو نہیں پتا, بٹ آئی آلویز کال اٹ اے بلیک اسٹین آن پاکستان سول, کہ یہ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا. کیونکہ انٹرسٹنگلی جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی ایگزسٹنس کے سب سے زیادہ خلاف پاکستان کے یہ جو ریلیجس لوگ ہیں, کلرجی, ملاز, یہ پاکستان کے سب سے زیادہ خلاف تھے. وہ ہم جنہیں قائد اعظم کہتے ہیں وہ ان کو کافر اعظم کہتے تھے. سو دے نیور سپورٹڈ کہ پاکستان بنے, اور اس کے جیسے ہی وہ بنا انہوں نے کائنڈ آف ایک اپنی بیچ میں ڈومیننس قائم کرنے کے لیے آئی تھنک انہوں نے لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ اس کا بھی, لیکن وہ دیکھیں کہ اٹ ہیز ناٹ جسٹ افیکٹڈ ہندوز اور کرسچنز اور پارسیز, اس کا بھی ہمیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے, اور ہم امید کریں گے کہ جو لوگ بھی اس وقت مہر ترار کو سن رہے تھے ان کو ضرور اچھا لگا ہوگا. فی الحال آپ آگے بھی دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا. نمسکار.